کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہر جگہ کامیابی ملے تو قرآن پاک کی تلاوت کو روزانہ کا معمول بنا لیں۔ جب ہم چپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں، مگر ایک آدھ بار بھی ان کو ان کی غلطی بتا دو تو سب سے برے لگنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ سے سیکھ کر آپ کو ہی سکھا دیتے ہیں۔ رشتے توڑنے تو نہیں چاہیے، لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھائے بھی تو نہیں جا سکتے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ مرد کا کام ہے عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا، اور یہ سب باتیں عورت کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ عورت کی عزت کرنا ایک عزت دار مرد کی نشانی ہے۔ مرد کی غیرت کا معیار یہ ہے کہ مرد جس عورت سے پیار کرے اس کے علاوہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھے۔ عورت آدھی روٹی کھا کر گزارا کر لیتی ہے، مگر مرد اسے پورا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں، ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عورت رو سکتی ہے، دلیل پیش نہیں کر سکتی، اس کے سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائیاں نہ دینی پڑیں۔ عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو۔ رابطے ختم کرنے سے محبت ختم نہیں ہو جاتی۔ محبت کے لیے ایسے لوگ ڈھونڈیں جن کے ماضی نے انہیں توڑ دیا ہو، جن کی خواہشیں دم توڑ چکی ہوں، جو جینا بھول چکے ہوں۔ دراصل وہی لوگ زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں درد کیا ہوتا ہے، وہ کسی کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال لیا ہے وہ کل بھی تمہیں سنبھال لے گا، بس رب پر بھروسہ رکھو۔ جب نیکی تمہیں خوش کرے اور برائی افسردہ کرے تو تم مومن ہو۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکیں تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ زندگی ہر روز ہمیں ایک نیا سبق دیتی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم اسے پڑھیں بلکہ اس لیے تاکہ ہم اسے سمجھیں۔ جو مرد رو لیتے ہیں ان کو اپنی تکلیف سمجھ آ جاتی ہے اور پھر وہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے۔
زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے۔ میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہے کہ محبت کا اظہار نہ ہو تو پھیکا پڑ جاتا ہے۔ بیوی سے اظہار محبت کرنا یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ شوہر کو اپنی محبت میں لانا ہو تو بیوی 7 مرتبہ یا وہابو روزانہ پڑھ لیا کرے، اور پڑھنے کے بعد شوہر کا تصور کر کے دعا کرے، انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی۔ اللہ پاک کرے کہ ہر عورت کا شوہر اس سے بے انتہا محبت کرتا ہو۔ اگر آپ کا شوہر کرتا ہے تو کمنٹ میں ہاں لکھ دیجئے، ورنہ نہ لکھ دیجئے۔